السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس کچھ مواد ہے جو حج کے فرائض اور اس کی تیاریوں پر بات کرتا ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس اہم سفر کے بنیادی ارکان کیا ہے اور کیا کیا تیاریاں ضروری ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ حج کے جو مین پہلو ہے نا اور جو لازمی تیاریاں ہیں وہ سمجھ آ جائیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور یہ اہم اس لیے بھی ہے جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر، مطلب جو مالی اور جسمانی طور پر جا سکتا ہو، اس پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ تو اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے۔ اچھا، تو پھر بنیادی فرائض سے شروع کرتے ہیں۔ مواد میں 3 چیزیں بالکل مرکزی بتائی گئی ہیں، ان کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ پہلا ہے احرام باندھنا، یعنی نیت کرنا، اور پھر وہ خاص الفاظ، تلبیہ۔ جی ہاں، تلبیہ پڑھنا۔ اور یہ احرام آپ دیکھیں ایک طرح سے اعلان ہے کہ بس اب دنیا چھوڑ کر اللہ کی طرف دھیان ہے، سادگی، برابری، سب ایک جیسے لباس میں۔ صحیح۔ اچھا، دوسرا رکن؟ دوسرا رکن جو ذرائع کے مطابق حج کا آپ کہہ لیں سب سے اہم حصہ ہے، وہ ہے وقوف عرفہ۔ یعنی 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ جی، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، وہاں ٹھہرنا لازمی ہے۔ یہ اصل میں دعا اور مغفرت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور تیسرا رکن؟ تیسرا ہے طواف زیارت، یعنی عید کے دنوں میں 10 سے 12 ذی الحجہ تک خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا۔ مواد کہتا ہے کہ یہ بس اللہ کے گھر کے گرد پروانہ وار گھومنا ہے۔ ان 3 کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 بنیادی ستون ہو گئے: احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ بالکل۔ اب ان کی ادائیگی کے لیے جو تیاری ہے نا، وہ بھی بہت اہم ہے۔ مواد میں اس کے کئی پہلو بتائے گئے ہیں۔ جی، جیسے انتظامی تیاریاں، یعنی پاسپورٹ، ویزا، ویکسینیشن وغیرہ، یہ سب وقت سے پہلے کرنا، جیسا کہ مواد میں لکھا ہے، آخری وقت کی بھاگ دوڑ سے بچنے کے لیے۔ بالکل۔ اور ساتھ میں عملی مشق اور علم، یہ بھی اہم ہے کہ جانے سے پہلے احرام باندھنا سیکھ لیں، دعائیں یاد کر لیں، مناسک حج یعنی جو کام وہاں کرنے ہیں ان کا پتہ ہو۔ علم ہو تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اور جسمانی تیاری بھی مواد میں ہے کہ حج میں چلنا بہت پڑتا ہے، کبھی کبھی تو کئی کلومیٹر، تو تھوڑی فٹنس، روزانہ پیدل چلنے کی عادت، یہ بہت کام آتی ہے۔ یقیناً۔ اور اسی سے جڑی ہوئی ہے، آپ کہہ لیں، اخلاقی تیاری۔ دیکھیں، وہاں بہت ہجوم ہوتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، طرح طرح کے لوگ۔ تو مواد کہتا ہے کہ نرمی، صبر، اچھا اخلاق یہ بہت ضروری ہیں۔ دوسروں کو معاف کرنا، خود احتیاط کرنا، یہ حج کی روح ہے۔ یہ تو ہو گئی ساری ظاہری تیاریاں، انتظامی، علمی، جسمانی، اخلاقی۔ لیکن ایک چیز جو مواد میں بار بار آ رہی ہے وہ ہے روحانی تیاری، دل کی تیاری۔ ہاں، اور شاید یہ سب سے اہم پہلو ہے۔ مواد یہ واضح کرتا ہے کہ حج صرف کوئی جسمانی مشقت یا ٹور نہیں ہے، یہ اصل میں ایک روحانی سفر ہے۔ تو دل کو صاف کرنا بہت ضروری ہے، حسد سے، کینے سے، تکبر سے، دکھاوے سے۔ یعنی دوسروں کو معاف کرنا، اور اگر کسی کا حق ہے تو اس سے معافی مانگنا۔ جی بالکل، یہ روحانی صفائی کا اہم حصہ ہے۔ مواد اشارہ کرتا ہے کہ جب دل صاف ہو، نیت خالص ہو، تو عبادت میں مزہ آتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، ورنہ تو وہ صرف جسم کی حرکت رہ جاتی ہے۔ قلبی صفائی اور روحانی تیاری پورے تجربے کو بدل دیتی ہے۔ یہ صرف رسم ادا کرنا نہیں رہتا، یہ اللہ سے تعلق جوڑنا، خود کو بدلنا، ایک بہتر انسان بن کر لوٹنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حج کے کچھ بنیادی ارکان ہیں جو لازمی ادا کرنے ہیں، اور اس سفر کی تیاری 2 طرح کی ہے: ایک ظاہری، جس میں انتظامی، جسمانی، علمی چیزیں آ گئیں، اور دوسری جو شاید زیادہ گہری ہے، وہ ہے باطنی، یعنی روحانی اور دل کی تیاری، اور دونوں مل کر ہی حج کو مکمل کرتی ہیں۔ بالکل، اس سے ایک بات سوچنے کی نکلتی ہے کہ یہ جو باطنی تیاری ہے، دل کی صفائی، نیت کا خلوص، یہ حج کے ظاہری اعمال کو، جیسے صفا مروہ کی سعی ہے یا رمی ہے یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، ان کو صرف ایک جسمانی ایکشن یا رسم سے بڑھ کر ایک ایسی گہری عبادت کیسے بنا دیتی ہے جس کا اثر انسان کی پوری زندگی پر رہے۔ یہ غور طلب نکتہ ہے۔